الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم۔ محترم برادران اسلام اور عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا، اور آج روز جمعے کا دن، یہ مبارک اور مقدس دن بھی عطا فرما دیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمتوں کا نزول کا ہفتہ عشرہ ہے، اور جمعہ سارے دنوں کا سردار، اور سارے دنوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ نور علی نور کے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا بھی پہلا عشرہ رحمت والا، اور اس میں پھر جمعہ جیسا عظیم الشان دن اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بخشش کا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ ہے، کیونکہ وہ خزانے کو بنانے والا ہے، وہ خزانہ ساز ہے۔ وہاں ایسا نہیں کہ کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہو، کہیں بجٹ پاس ہوتا ہو، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ حاکم ہے، اور اس کا ہر چیز کا اس کو علم ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا علم۔ ایسا نہیں کہ وہ ناواقف ہے، بے خبر ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح کے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ صیام کا لفظ بولا گیا، یا ایھا الذین آمنو فرمایا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ حالانکہ قرآن میں دوسری جگہوں پر کہیں یہودیوں کو خطاب ہے، کہیں یا اہل الکتاب کر کے ہے، اور کہیں یا بنی آدم ہے، سارے انسانوں کو خطاب ہے، ان کو متوجہ کیا گیا، اور کہیں یا ایھا الذین کفروا، کافروں کو خطاب ہے۔ لیکن یہاں ایسے کہا گیا کہ ان میں سے سب کو نکال کر، جیسے کہا جاتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے، بالکل ایسا پیار، ایسی محبت۔ حالانکہ اللہ کے خاندان کا مطلب نہیں، ویسے تو اللہ نے کہا ہے کہ سارے انسان اللہ کی کنبہ ہیں، الخلق عیال اللہ، لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے
ایسا نہیں کہ نسلی سلسلہ کوئی ہے اللہ سے کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ہو اور بچے اور پوتے اور نواسے پیدا ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا پریوار نہیں ہے اللہ کا. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، لیکن پیار ایسا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ایک ماں کو جتنا اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے اس سے کہیں سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی اللہ کی طرف کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھتا ہے، کوئی چلتا ہے تو وہ دوڑ کر لپک لیتا ہے. اس طرح سے اللہ کو محبت ہے. لیکن اللہ کو بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا اور مباشرت والے اعمال سے جو ازدواجی رشتہ ہے میاں بیوی کا اس سے دور رکھنا، یہ بھی اللہ کے رحمت کی علامت ہے، اللہ کی مہربانی کا ثبوت ہے. یہ صوم کے معنی ہے رکنا، باز رہنا. اور اس کے علاوہ یوں فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ سیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، سیام فرض کیے گئے. اگر مراد سیام سے 30 دن یا 29 دن ہے تو وضاحت ہو سکتی تھی کہ تم پر 29 دن کے روزے فرض ہیں یا 30 دن کے روزے فرض ہیں. لیکن صوم کی جگہ سیام جو لایا گیا ہے، اس میں علماء کرام نے ایک علمی نکتہ بیان کیا، اور علمی نکتہ یہ ہے کہ محض مقصود اللہ کا یہ نہیں ہے کہ بندہ کھانے پینے سے اور جماع سے باز رہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعصاب، تمام اعضاء و جوارح سے روزہ رکھے. اس کا روزہ فقط اور محض یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہے، کہ اللہ نے نہ صرف حرام چیزوں سے منع کیا بلکہ حلال چیزوں سے بھی رکاوٹ پیدا کر دی اور پابندی عائد کر دی کہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاؤ گے میری محبت میں، اور حلال مشروبات بھی نہیں پیو گے، اور اپنی بیوی سے جس سے نکاح ہوا ہے اس سے ملنے کا ارادہ بھی نہیں کرو گے، ملنے ملانے کا عمل نہیں کرو گے. بلکہ مقصود یہ ہے اللہ کا کہ آنکھ غلط طرف چلتی ہے، غلط سمت، تو آنکھوں کو قابو میں رکھو. زبان بے لگام ہوتی ہے تو زبان پر تالا لگاؤ. کانوں کا استعمال غلط ہوتا ہے تو کانوں پر بندش لگاؤ. دماغ غلط سوچتا ہے تو دماغ کو کنٹرول میں کرو. دل کا دھیان کہیں اور جاتا ہے تو دل کو بھی جکڑو پکڑو کہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. قدم کسی غلط جگہ پر اٹھتے ہیں تو قدموں کو بھی روکو. غرض یہ کہ انسان اپنے جسم کے ہر حصے سے روزے دار رہنا چاہیے. یہ ہے سیام کا مطلب. ہر حصے سے روزے دار دیکھنا چاہتا ہے وہ. اور یہ نکتہ سمجھ میں بھی آتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان مباح چیزوں کو کہ جو ہمارے لیے روزے سے پہلے حلال تھی، ان کو کھانا پینا جائز تھا ان کا، بلکہ عین ثواب تھا، سنت تھا. مثال کے طور پہ شہد ہے، زیتون ہے، یہ اس کے علاوہ کلونجی ہے، انجیر ہے، بہت ساری چیزوں کا تو ذکر طب نبوی میں موجود ہے.
تو ان کا کھانا نہ سنت ہے، ثواب ہے، باعث ثواب ہے اور صحت پرور ہے وہ، اور باقی پانی، زمزم، مشروبات میں بہت ساری چیزیں ہیں، جوس بہت سارے انسان پی سکتا تھا، لیکن آج ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میرے مولا کا، میرے خدا کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے کہ میری محبت میں اس کو قربان کر دینا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حرام کردہ چیزوں کی طرف لپکے جو پہلے ہی سے حرام ہیں، جن کا کرنا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے پھر؟ اور اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہے، اس کے پاس روزے کی روح نہیں ہے، روزہ اس کا روح سے خالی ہے۔ زبان ہے جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، غیبت میں لگا ہوا ہے، قسمیں جھوٹی کھا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بول رہا ہے، اور بے ادبی زبان سے کر رہا ہے ہر طرح کی، تو روزے کے تقاضے کے خلاف ہے، روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہ روزہ کیسے اجازت دے سکتا ہے اس کو؟ ایسی تمام اعضاء پر آپ محمول کریں، جسمانی اعضاء کا استعمال اگر قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر ہے، اسلامی اصول سے ہٹ کر ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، آنکھیں غیر محرم کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص غیر محرم کو اچھی بات بتائے سامنے بیٹھ کر، اسے نصیحت کرے، تبلیغ کرے، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سمجھانے والا حسن بصری جیسا آدمی ہو اور سمجھنے والی رابعہ بصریہ جیسی عورت ہو تب بھی جائز نہیں ہے غیر محرم کا آپس سامنے بیٹھنا۔ آج کیا عالم ہے کہ انسان روزے کی حالت میں یقیناً اپنی بیوی سے مباشرت کے لیے تو تیار نہیں ہوتا، اسے خطرہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا تو یہ کفارہ واجب ہو جائے گا مجھ پر، اس بات سے تو ڈرتا ہے، لیکن موبائل میں غیر محرم عورتوں کی تصویر دیکھنے سے نہیں ڈرتا، سڑک پہ چلنے والی عورتوں کو، خواتین کو تکنے سے نہیں ڈرتا۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو ہماری آنکھ روزے دار کہاں ہے؟ ہماری آنکھ مسلمان کہاں رہ گئی؟ اسلام تو یہ تھا، اسلامی روزہ تو یہ تھا کہ ہم جب اتنے بڑے عمل سے بچے ہوئے ہیں، جائز عمل سے بچے ہوئے ہیں، تو ناجائز تو ہماری طرف اس کی چھاؤں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ سب، اس کے علاوہ روزے کی حالت میں روایات میں آتا ہے کہ روزے دار ہو اور وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، یہ ناممکن ہے۔ یا تو وہ روزے سے نہیں ہے یا پھر ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان صحابہ کو
جنت کا فیصلہ یہی سنا دیا ہے، وعد اللہ الحسنی، اسی دنیا میں ان کے لیے جنت مقدر کر دی گئی ہے۔ ان صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخص ہیں حضرت علقمہ، جاں کنی کا عالم ہے، روح کے انقباض کا وقت ہے، روح کے نکلنے کا، اور کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ ان کی بیگم دربار رسالت میں، رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں درخواست کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے ان کا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، اس کی والدہ کو بلایا اور اس نے کہا، حضرت علقمہ نے فرمایا کہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، والدہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان سے کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں شکایت ہے، یہ علقمہ نیک لڑکا ہے لیکن میرا نافرمان ہے، اور نافرمانی اس کی یہ ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی تلخی سے، بڑی اکڑ کے بات کرتا ہے، بے ادبی سے بات کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاف کرو گی اس کو؟ معاف کر دو، یہ آخری وقت ہے، تمہارا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے انگاروں کے لپیٹ میں آ جائے۔ کہا کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، دل دکھا ہوا ہے۔ آج بھی کتنے ماں باپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اولاد سے۔ کہا کہ اگر میں اس کو جلاؤں یہیں پہ تمہارے سامنے زندے کو، آگ لگا دوں، آگ کے شعلوں میں ڈال دوں، تم گوارا کرو گی؟ تمہیں برداشت ہوگا؟ میں بھی جلاتا ہوں اس کو۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ اتنی اس حد تک میری ناراضگی نہیں ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر گوشہ ہے، جگر کا گوشہ ہے۔ کہا تو بس یہی تو بات ہے کہ دم اس کا نکلے گا اور یہ جہنم میں جائے گا سیدھا، اگر تم نے معاف نہیں کیا۔ فوراً آنسو نکالتے ہوئے معاف کر دیا، اور کلمہ زبان پر جاری ہوا علقمہ کے، اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے تاثیر، یہ ہے کرشمہ، یہ ہے نظام قدرت، ماں باپ کے تعلقات سے جڑا ہوا معاملہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کے دربار میں ایک واقعہ آیا، اور وہ باپ کہنے لگا کہ میرا بیٹا بہت سرتابی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، سرکشی پر تلا ہوا ہے، باز نہیں آتا۔ اسے طلب کیا حضرت عمر فاروق نے، کہا کہ بھئی تم ایسا کرتے ہو، تم اقرار کرتے ہو اس بات کے، صفائی پیش کرو گے عدالت میں؟ کہنے لگے میں بالکل گنہگار ہوں، لیکن ابا جی کو بھی بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ گنہگار کون ہے، صرف میں خطا کار ہوں یا وہ بھی خطاوار ہیں؟ بلایا گیا، معلوم کیا تو کہا کہ کیا مجھ پر ہی حق ہے یا والدین پر بھی کچھ حق ہے اولاد کا؟ کہنے لگے اولاد کا بھی حق ہے، اور اولاد کا حق یہ ہے کہ ان ينتخب امه وَيُحْسِنُ اسْمُهُ، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، کہ اپنی اس کی ماں کا انتخاب اچھا کرے، نیک عورت کا انتخاب کرے، تاکہ نیک نسل کا سلسلہ جاری ہو، حسب نسب اور پیسہ نہ دیکھے، اچھی عورت کا انتخاب کرے۔ پہلا کام یہ ہے اس کا، پہلی ذمہ داری ہے، یہ بھی اولاد کے تعلق سے ہے یہ بھی ذمہ داری، اور اچھا نام رکھے، کان میں اذان پڑھے تاکہ شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے، عقیقہ کرے،
نام کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، اور پھر دین کا علم سکھائے، دین علم سے باخبر کرے. یہ کو بلاؤ، میرا کہاں سے یہ انہوں نے یہ حق ادا کیا ہے میرا. مجوسی جو آگ کو پوجتی ہے قوم، وہاں سے تو میری ماں کا انتخاب کیا انہوں نے. جو آگ پوجنے والی قوم ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کر لائے میری اماں کو، جس سے میں پیدا ہوا ہوں، جس کے اندر کوئی شعور اور سلیقہ نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی. اور میرا نام جعل رکھا، جو کیڑا کہا جاتا، گندا کیڑا، نام بھی اچھا نہیں رکھا. اور مجھے ABCD بھی نہیں سکھائی، دین کچھ نہیں سکھایا، بے خبر رکھا. تو اللہ حضرت عمر فاروق نے جتنا مجرم بیٹے کو قرار دیا، اس سے بڑا مجرم باپ کو قرار دیا کہ تم بھی اتنے گنہگار ہو، اس سے زیادہ گنہگار ہو. تم نے اگر یہ حقوق نہ توڑے ہوتے اولاد کے تعلق سے، اولاد کے رشتے سے جو تم پہ عائد ہوتے تھے، تو آج باپ کے ساتھ، باپ تمہارے ساتھ، بیٹا تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، تمہارے ساتھ وفادار ہوتا. ایسی شراب پینے والا، شراب میں جو لت پت ہوتا ہے، اس کا روزہ بھی اللہ کو، اس کے روزے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ رشتے ناتوں کو جو توڑتا ہے، رشتے ناتے سسرال کے تعلق سے ہوں یا اصل کے تعلق سے ہوں، باپ دادا یا نانا نانی، اس طرح کے رشتوں کو اگر پامال کرتا ہے، پیروں میں رونتا ہے اور روزے دار بھی ہے، تو اس کے روزے سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بدخلقی، بد اخلاقی، بد تہذیبی سے پیش آتا ہے، آپس میں گالی گلوچ کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا. یہ چوتھے نمبر کا مجرم ہے. روزے دار ہوتے ہوئے اگر ایسا جرم کر رہا ہے تو اس کے روزے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ صوم کے معنی ہے رک جانا، باز آ جانا، اور صوم عربی میں روزے کے معنی میں ہے. عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی زبان ہے. یہ ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ رمضان میں ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. روا روی میں روزے رکھ لیتے ہیں، روا روی میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، ماحول کو دیکھا دیکھی تہجد اور دوسری چیزوں میں موقع مل جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لاتے، تبدیلی نہیں لاتے. اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی بدلی ہوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان سے فیض نہیں اٹھایا. اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے رمضان میں ساری کتابوں کو نازل فرمایا، تو علم کا بھی ایک موسم ہے، علم کو سکھانے کا، علم کو پڑھنے کا، علم کو پھیلانے کا بھی موسم ہے. اللہ نے قرآن کو، توریت کو، زبور کو، انجیل کو، صحیفوں کو، چھوٹے چھوٹے کتابچوں کو بھی اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور اس سے پیغام یہ دیا کہ رمضان کے مہینے میں جہالت کو دور کرو. کوئی ان پڑھ نہ رہے معاشرے میں، کوئی ناخواندہ نہ رہے معاشرے میں، سماج میں پڑھنے والے، لکھنے والے، بولنے والے موجود ہوں، عمل کرنے والے موجود ہوں. کیونکہ کتاب جتنی بھی اتری سب پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اتری ہیں. جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کو تو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. جو راہ حق سے بھٹک گئے ان کو ضالین کہا ہے اللہ نے. جنہوں نے کتاب کو مانا، پڑھا، سمجھا، وہی لوگ عالم ہیں، وہی لوگ اللہ کے یہاں پارسا ہیں، متقی ہیں. جہاں ایمان والوں کو اللہ نے خطاب فرمایا
وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ تتقون، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ دل پاکیزہ ہو جائے، دل نورانی ہو جائے، دل تمام قباحتوں سے، برائیوں سے پاک ہو جائے، دل میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو منہدم کر دو، ان کو گرا دو، دل کو بت خانہ نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں روزہ رکھتے تھے، افطار فرماتے تھے، سحری فرماتے تھے۔ سحری میں آپ کا کھانا، آپ کی ڈش کیا ہوتی تھی؟ زیتون کا تیل، ستو، کھجور، ان چیزوں سے آپ نوش ہونا، چونکہ یہ عرب کا ایک بہترین کھانا ہوتا تھا، شاندار کھانا ہوتا تھا۔ آج یہاں ہم لوگ کھجلا اور فینی پر مر مٹتے ہیں، ہماری توجہ اس پہ جاتی بھی نہیں ہے کتنی غذائیت ہے اس کے اندر۔ اگر سحری میں ہم افطار کی طرح 2 کھجور بھی رکھ لیں تو پھر دیکھیے اس کا آپ مزہ، میٹھے کی جگہ اگر کھجور کا استعمال شروع کر دیں، اس کا حلوہ بنا لیں، کیا ہو گیا؟ حلوہ بن جاتا ہے بہترین۔ حضرت سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ کے یہاں آپ نے دعوتیں بھی کھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ افطار کی دعوت کی آپ نے، افطار وہاں کیا۔ افطار کرنا، کرانا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ رسم بنانا، فیشن بنانا، دکھاوے کے ساتھ لانا، ریاکاری میں لانا، یہ سب جتاوے کے لیے، شہنشاہ بننے کے لیے، میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنا بڑا دادا ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے دسترخوان پہ 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، ہزاروں لوگ افطار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اخلاص سے آپ گھر گھر کھجور پہنچا دیں۔ جیسے عقیقے کی بات میں نے کہی، اگر کوئی کھلا نہیں سکتا گھر پہ بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 آپ کاٹ کر کے، یا 2 حصے کسی میں کر کے، لڑکے کے لیے اور 1 حصہ لڑکی کے لیے کر کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ شیطان چونکہ پہلے دن سے بنی آدم کے پیدا ہوتے ہی چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ وعدہ کر چکا نا، چیلنج کر چکا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، تو بچپن سے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اذان وغیرہ دی جاتی کان میں، اور حقیقہ یہ سب چیزیں میں نے اس لیے بتائی کہ ان چیزوں سے بھی ہم محروم ہیں۔ چھٹی کر لیتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے، کیونکہ کھلانا ہے 10-50 لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو کھلانے سے عقیقہ نہیں ہوگا، اور بانٹنے سے عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نام تو روشن ہوگا نہیں۔ گوشت بانٹ دے، کہاں پتہ چلے گا کہ عقیقہ کرا؟ اور وہ جو آئے گا، مہربانی جو آئے گی، لفافے جو آئیں گے، وہ بھی کہاں ملیں گے؟ سب چیزیں ہم نے خلط ملط کر رکھی ہیں، بنی اسرائیل کے طرز پہ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے واسطے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم تو امت محمدیہ جو ساری امتوں کی امام ہیں، جیسے یہ مہینہ سارے امام مہینوں کا امام ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی امتی ہونے پر، لیکن شکر زیادہ واجب ہے فخر کی بجائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے متبرک اور تاریخی نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے امت محمدیہ ہونے کا شرف حاصل ہوتا تو میں یہ زیادہ پسند کرتا اپنے نبی ہونے سے، اپنے رسول ہونے سے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمنا کے مطابق ان کے درجے میں ہیں، ہر امتی ان کے درجے پہ ہے، گویا کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان کی تمنا بتاتی ہے اس بات کی، ہمارے اوپر کتنا شکر واجب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے ولیوں کا اور بزرگوں کا معمول رہا کہ ایک قرآن پڑھنا تو بہت آخری درجے کی بات ہے رمضان میں، وہ تو ایک دن اور رات میں کئی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے سے واقعات ہے کہ ہمیں یقین بھی نہیں آئے گا، اگر بتا دیا آپ کو تو آپ جا کے کہیں گے کہ بھائی
ان مولانا سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، یوں کہیں گے جا کے آپ۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 61 قرآن پورے رمضان میں، 61۔ 24 گھنٹے میں قرآن پورا کرتے تھے، 2 قرآن پڑھتے تھے، بعض لوگ تراویح میں کے قرآن پڑھا کرتے تھے علماء کرام، اور بالکل سچے واقعات ہیں، وقت میں برکت ہوتی تھی۔ آج ہم ذرا سا پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، اور بس کیا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے لمحے لمحے کی اور منٹ منٹ کی، پل پل کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔